السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گی نبی علیہ السلام کی صبح اور شام کی دعائیں۔ تو اس سے پہلے آپ کو درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں۔ اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجیے گا، بیچ میں چھوڑ کر مت جائیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی صبح اور شام کی دعائیں۔ حضرت عبداللہ بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک پڑوسن نے مجھے بتایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر طلوع ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا کرتی تھی: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ القبر۔ ترجمہ: اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش منکر نکیر کے سوال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے: اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا شریک لہ لا الہ الا هو الیہ النشور۔ ترجمہ: ہم نے اور تمام ملک نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے صبح کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے پاس موت کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ اور جب شام ہوتی تو یہ دعا پڑھتے: امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا شریک لہ لا الہ الا هو والیہ المصیر۔ ترجمہ: ہم نے اور تمام دنیا نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے شام کی۔ آگے ترجمہ صبح والی دعا کی طرح ہی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب شام ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات کہتے: امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی هذه اللیلۃ وخیر ما بعدها واعوذ بک من شر ما فی هذه اللیلۃ وشر ما بعدها رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ترجمہ: ہم نے اور تمام دنیا نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے شام کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت اور ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس چیز کی خیر مانگتا ہوں جو اس رات میں ہے اور جو اس کے بعد ہے، اور اس چیز کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو اس رات میں ہے اور اس کے بعد ہے۔ اے میرے رب، میں سستی سے اور برے بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب صبح ہوتی تو بھی یہ کلمات کہتے، البتہ شروع میں امسینا وامسی الملک للہ کی جگہ اصبحنا واصبح الملک للہ کہتے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صبح اور شام یہ پڑھا کرتے تھے: اصبحنا علی ملۃ الاسلام وامسینا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملۃ ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ترجمہ: ہم نے ملت اسلام پر، اسلامی فطرت پر، کلمہ اخلاص پر، اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر، اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی اور شام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے ایک ہو گئے، ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح کچھ اور دعائیں ہیں نبی علیہ السلام کی، 2-3 دعائیں ہیں، وہ بھی میں آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔